فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو جب رات اختتام پذیر ہونے لگے، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے پیچھے چلیے، یعنی آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی اور آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے فالوورز جو وہ آگے آگے چلیں، وَاتَّبِعْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، جس طرح جو کوئی اپنا ریوڑ چلاتا ہے تو آگے بکریاں چل رہی ہوتی ہیں اور پیچھے ان کا نگہبان اور لیڈر چل رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی آگے پیچھے مس نہ ہو جائے۔ یہی حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ اے لوط آپ کیا کیجئے کہ وہ آگے آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلیے، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں چلے جائیے جہاں آپ کو حکم دیا گیا، اس بستی میں اب ٹھہرنا نہیں ہے۔ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ساری آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی سب نکل گئی۔ پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اپنا فیصلہ جو کر دیا تھا اس کی خبر دے دی تھی اس معاملے کی حضرت لوط کو۔ کیا خبر دے دی تھی کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم فلما جاء آل لوط المرسلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 61 ہے اور 5ویں رکوع کا آغاز ہے 14ویں سپارے کے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ جس میں بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خبر دی ان فرشتوں نے جو فرشتے قوم لوط پر عذاب کے لیے نازل ہوئے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اب اس 5ویں رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فلما جاء آل لوط المرسلون، اور پس جب آئے آل لوط المرسلون، خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا قوم منکرون، بے شک تم مجھے اجنبی معلوم ہوتے ہو، کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا تمہیں دیکھ کر میں انسیت محسوس نہیں کر رہا، اجنبی لگتے ہو، اور پھر میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سورہ ہود میں ذکر جو گزر چکا ہے کہ آپ کا گھبرانا اس وجہ سے بھی تھا کہ یہ بہت خوبصورت نوجوان تھے، اور اس وجہ سے آپ پریشان تھے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا اس جرم میں ملوث تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس حوالے سے پریشان تھے، اور پھر وہاں پر فرمایا قال لو ان لی قوۃ، کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی طرح پروٹیکٹ کر سکوں۔ تو جناب لوط علیہ السلام اس لیے پریشان تھے اور اجنبیت کے احساس کو محسوس کر کے آپ نے کہا کہ میں تمہیں ایک اجنبی شخص دیکھ رہا ہوں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، وہ فرشتے کہنے لگے نہیں بلکہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس چیز کے ساتھ کانوا فیہ یمترون، جس میں آپ کی قوم کے لوگ شک کیا کرتے تھے۔ یعنی جب آپ انہیں دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر مانو گے تو ٹھیک، نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، اس بات میں شک کرتے تھے کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ تو ہم آج اس چیز کے ساتھ یعنی عذاب کے ساتھ آئے ہیں جس کی بارے میں آپ کی قوم شک کیا کرتی تھی۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں حق کے ساتھ۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں، یہ جو بات کہنے آئے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں یہ کر کے جائیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اسری کا معنی ہوتا ہے رات میں ٹریول کرنا۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو جب رات اختتام پذیر ہونے لگے، رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور ان کے پیچھے پیچھے چلیے، یعنی آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی اور آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے فالوورز جو وہ آگے آگے چلیں۔ وَاتَّبِعْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، جس طرح جو کوئی
اپنا ریوڑ چلاتا ہے تو آگے بکریاں چل رہی ہوتی ہیں اور پیچھے ان کا نگہبان اور لیڈر چل رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی آگے پیچھے مس نہ ہو جائے. یہی حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ اے لوط آپ کیا کیجئے کہ وہ آگے آگے چلیں اور آپ ان کے پیچھے چلیے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور وہاں چلے جائیے جہاں آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس بستی میں اب ٹھہرنا نہیں ہے. اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ساری آپ کے گھر والے، آپ کی فیملی سب نکل گئی، اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے کون تھی؟ آپ کی بیوی. پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، اور ہم نے اپنا فیصلہ جو کر دیا تھا اس کی خبر دے دی تھی اس معاملے کی حضرت لوط کو. کیا خبر دے دی تھی؟ کہ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی اس پوری قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی. حالانکہ یہ جس علاقے میں، جب میں نے سورہ ہود کے تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، بڑی بڑی شاہراہ اور بڑے بڑے روڈز لگتے تھے جو تجارت کے تھے، اور اللہ نے قدرتی وسائل سے مالا مال ہی نہیں کیا تھا، لیکن اپنی غلط کاریوں کے باعث اس انجام کو پہنچے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان دابرہ، یہ جو کچھ چند لوگ اہل اللہ ہیں ان کو لے کر نکل جائیے، اور جب بستی میں سارے مجرم بچیں گے تو ہم جڑ سے ختم کر دیں گے. اب یہاں پر بیان کیا اب ان کی قوم کی حالت کو. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب آئے اہل مدینہ، اس سے اہل مدینہ سے مراد مدینۃ المنورہ نہیں ہے، عربی زبان میں مدینہ سٹی کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اپنی بدمستی کے اندر خوش ہوتے ہوئے جب اس شہر کے لوگ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر. ابھی حضرت لوط کے اور فرشتوں کے درمیان ڈائلاگ چل رہے ہیں، بات ہو ہی رہی ہے کہ انہیں پتہ لگا کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر بہت حسین و جمیل لڑکے آئے ہیں، تو انہوں نے غلط ارادہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچ گئے. اس وقت کی گراوٹ کا اور اخلاقی پستی کا حال یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے گھر پر تک پہنچ گئے ایک غلط کام کو کرنے کے لیے. تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ دروازے پر کھڑے ہیں، اور ابھی تک حضرت لوط علیہ السلام کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ آنے والے فرشتے ہیں. یہ تو قرآن کریم نے اس رکوع میں تو پہلے بیان کر دیا، لیکن جو سورہ ہود کے ساتھ اگر آپ اس کو ترتیب اس کی ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ان لوگوں نے دروازے پر آ کر دستک دینا شروع کی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے ریکویسٹ کرنا شروع کی ہے کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس کے بعد فرشتوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم عذاب کے لیے نازل ہوئے. تو اب قرآن کریم وہاں پر دوبارہ یہ سورہ ہجر میں بھی حوالہ دے رہا ہے، تو ترتیب آپ کو سمجھ میں سورہ ہود اور سورہ ہجر کے دونوں کو مضمون کو ملائیں گے تب جا کے آپ کو صحیح ترتیب پتہ پڑے گی کہ کون سا واقعہ، کون سا ڈائلاگ کب ہوئے. پھر فرمایا کہ قال ان هؤلاء ضیفی، حضرت لوط نے کہا بے شک یہ میرے مہمان ہیں. ضیفی کا معنی مہمان، بے شک یہ سارے کے سارے میرے مہمان ہیں. فلا تفضحون، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرو. یہ میرے مہمان ہیں، ان کی بے حرمتی کر کے، ان کی بے عزتی کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزون، اور مجھے رسوا نہ کرو اور مجھے بے آبرو نہ کرو. اب جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی تو انہوں نے کہا قالوا اولم ننہک عن العالمین، آپ کی قوم کے وہ بدمست لوگ اور بدماش لوگ کہنے لگے اے لوط کیا ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کا ٹھیکہ لینے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ کو اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ کوئی کہیں سے بھی آئے آپ نے پناہ نہیں دینی، آپ نے مہمان نہیں بنانا؟ ایک ترجمہ کیا گیا قالوا اولم ننہک عن العالمین، اور آپ کو کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ آپ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، میٹر میں بولیں گے نہیں، ہم جانیں ہم جو کریں جو چاہے کریں. اب آپ یہ دیکھیے اس قوم کی گراوٹ کا عالم کہ ساری قوم جمع ہے اور کوئی شخص ان میں سے ایسا نہیں ہے کہ اس قوم کو روک دے، یعنی آوے کا آوا بگڑا ہوا. اللہ اکبر. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین،
انہوں نے کہا اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہ میری بیٹیاں تمہارے سامنے ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سورہ ہود میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں، اللہ کا نبی جو ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کا ایک رہبر اور رہنما ہوتا ہے، تو قوم کی بچیوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی وہ اپنی بیٹی ہی کنسیڈر کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی لیڈر ہے، آج کل سیاسی بیان بھی آپ دیکھیں گے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ساری میری قوم کی بچیاں ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ میری بیٹیاں ہیں۔ تو اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیاں پیش نہیں کر رہے معاذ اللہ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں موجود ہیں، ان سے ایک باقاعدہ جو اللہ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے صنف مخالف کی، مرد کی اٹریکشن عورت میں، عورت کی اٹریکشن مرد کے اندر ہے، نکاح کو ذریعے، حلال ذریعے سے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو لڑکیوں کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے پورا کرو۔ تم جو ہے مرد کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، الیاذ باللہ تعالی۔ تو آپ کہنے لگے اگر تمہیں کچھ کرنا بھی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں جو تمہارے پاس موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور حلال ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرو۔ تو اللہ رب العزت اب یہاں پر فرماتا ہے اپنے حبیب سے، لعمرک، اے میرے حبیب تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک وہ نشے میں بدمست تھے اور بہک رہے تھے، یعمہون بہک رہے تھے۔ یعنی انسان کے سر پر اگر حرام چیز کا بھوت سوار ہو جائے، پھر اسے حلال کی 100 مرتبہ بات سمجھائی جائے، اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر قرآن نے استعمال کیا سکرتہم، سکرتہم استعمال ہوتا ہے نشے کے لیے، یعنی جو بندہ نشے کی حالت میں ہو اسے کہتے ہیں سکرتہم، یعنی وہ نشے میں، اب حالانکہ نشہ تو نہیں کیا ہوا تھا، لیکن حرام کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، بدفعلی کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ جس بندے کو مرد کے ساتھ الیاذ باللہ تعالی مزہ اور لطف آنے لگ جائے، پھر وہ بھی ایک نشہ ہے، وہ بھی کوئی ایک عام چیز نہیں ہے الیاذ باللہ تعالی۔ تو قرآن نے اس غلط کام کو بھی نشے سے تعبیر کیا ہے۔ فرمایا اے حبیب تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، بے شک وہ لوگ سکرتہم بدمست تھے، یعمہون، اور وہ بہک رہے تھے اس معاملے میں۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے لعمرو کا کہہ کر حضور کی جان کی اور حضور کی زندگی کی قسم کھائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و منزلت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے کسی نبی کے لیے اس کی زندگی کی قسم نہیں کھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ آپ کے عمر کے ہر حصے کی اللہ نے قسم کھائی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے نمونہ حیات ہے۔ حضور کی سیرت کا جو معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لحاظ سے حضور والد ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور داماد ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور سسر ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور امام ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور قائد ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور مصلح ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور مشیر ہونے کی حیثیت سے ہوں، حضور فاتح ہونے کی حیثیت سے ہوں، یعنی دنیا کا کسی شعبے کو بھی آپ دیکھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو دنیا کے ہر خیر والے شعبے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مثل نمونہ نظر آئے گی، اور آپ کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہترین اور خوشبودار سیرت کے پہلو مل جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ پکڑ لیا انہیں ایک چنگھاڑ نے۔ صیحتو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنگھاڑ، چیخ۔ مشرقین ایک ہوتا ہے ڈنڈی والے کاف سے، مشرقین کا معنی شرک کرنے والے، یہ ہے مشرقین دو نقطے والے قاف سے۔ مشرقین کا معنی صبح کا ہونا، جیسے ہی صبح ہوئی، کیونکہ رات کے حصے میں لوط علیہ السلام اور ان کے فیملی کے لوگ نکل چکے تھے اور پیچھے یہ رہ گئے تھے، تو اللہ کہہ رہا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جیسے ہی صبح ہوئی ہے مشرقین کو، یعنی کہ مشرقین صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا ایک تو یہ عذاب آیا چیخ کا، جس کی وجہ سے ان کے کان کے پردے پھٹ گئے، فَجْعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور اللہ نے اس بستی کے
اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، یعنی اس بستی کو پورا الٹ دیا اللہ نے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور بارش برسائی مٹی کے بنے ہوئے پتھروں کی، حجارۃ من سجیل، سجیل کا ایک معنی مٹی سے بنے ہوئے، سجیل کا ایک معنی کیا گیا پکی ہوئی مٹی کے کنکر، جس مٹی کو پکایا گیا ہو، یعنی کہ ایک تو مٹی ہوتی نرم، وہ مارے تو کسی کو اتنی نہیں لگتی، جب مٹی کو پکا لیا جائے تو کیا بن جاتی؟ اینٹ۔ اینٹ، آپ نے اینٹ کے بھٹے دیکھیں تو اس میں کیا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ پہلے لگایا جاتا ہے اس کے اندر مٹی کو، اور پکایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو اینٹ بن جاتی ہے۔ تو آپ جب کسی کے نرم والی مٹی ماریں گے تو وہ اتنی نہیں لگے گی، لیکن کسی کے پوری اینٹ مار دیں گے تو اس کے لیے وہ زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے سجیل، اور یہی لفظ استعمال ہوا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم حجارۃ من سجیل۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ ہم نے ان پر ابابیل کے پرندے بھیجے، اور ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ان پرندوں نے ان پر کیا مارا؟ وہ پتھر جو کہ پکی ہوئی مٹی کے تھے۔ تو یہاں پر بھی ان پر جو عذاب آیا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے بارش برسائی ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی۔ اور سجیل کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ سجیل ان پتھروں کو بھی کہتے ہیں جن پتھروں پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً آپ دیکھیے گا کہ جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس پر آپ نام نہیں لکھ سکتے، لیکن جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس پر نام لکھ دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک اینٹ آتی تھی، اس پہ لکھا ہوتا تھا مغل، کیونکہ اس پر آرام سے نام لکھ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں جو سجیل استعمال ہوا ہے اس پتھر کو بھی کہتے ہیں اس پر آپ نام لکھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو جتنے پتھر اللہ کی طرف سے پکی ہوئی مٹی کے برسے ہیں، ہر پتھر پر جس کو لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور میں سورہ ہود میں بھی آپ کو یہ وضاحت کر چکا ہوں، یہ جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے کہ آپ نے صرف امریکہ میں بیٹھ کر یا کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر صرف اپنے ٹارگٹ کا سافٹ ویئر مطلب اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے آپ نے پروگرام فٹ کرنا ہے۔ اب وہ میزائل خود ہی جا کر اس کو پتا ہے کہ مجھے گرنا کہاں پر یا میرا ٹارگٹ کہاں پر۔ تو وہ جو انسٹرکشن ایک بندہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کسی میزائل کے اندر پٹ کرتا ہے، یہ تو آج کی تخلیق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہزاروں سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اسی طرح عذاب برسایا کہ ایک ایک پتھر پر جس کو لگنا ہے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ابن عساکر میں تو یہ لکھا ہے کہ ایک شخص لوط علیہ السلام کا وہ حرم گیا ہوا تھا اور ساری قوم یہاں تھی، لیکن چونکہ وہ بھی مجرموں میں شامل تھا تو ابن عساکر نے بھی لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ شخص حرم میں تھا، تو حرم کے اندر اس پر وہ کنکر نہیں پڑا، بلکہ وہ کنکر زمین اور آسمان کے درمیان ہینگ رہا، لٹکا رہا، اور جب وہ بندہ حرم سے باہر نکلا تب جا کر پتھر اس پر لگا۔ تو اب جو ہے آج کی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیجئے آپ، اور یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بیان کیا سجیل، یہ سجیل کا لفظ بیان کر رہا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت ایسا عذاب جو ہے وہ لوگوں پر نازل کر چکا ہے کہ پکی ہوئی مٹی کے پتھر پر نام بھی لکھا ہوا تھا، اور جس کے لیے وہ آیا تھا، جس ٹارگٹ کے لیے آیا تھا، وہ اسی ٹارگٹ پر برسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دو قسم کے عذاب ہو گئے نا، بلکہ تین قسم ہو گئی۔ پہلی کیا تھی؟ چیخ۔ دوسرا کیا ہوا؟ بستی الٹ دی گئی۔ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے اپنے پروں پر جو ہے وہ بستی کی بنیادوں کو اٹھایا اور اتنی ہائٹ پر لے گئے آسمان پر کہ پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان بستی والوں کی آوازوں کو سنا، اور وہاں سے آپ نے الٹ کر اس کو زمین پر پٹخ دیا۔ یہ ہوا دوسرا عذاب۔ اور تیسرا عذاب میں نے ابھی کیا بتایا آپ کو کہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے، اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی، یعنی بہت سی قوموں کے عذابوں کو دیکھیں گے تو ایک عذاب سے پوری قوم تباہ ہو گئی۔ لیکن یہ جو لواطت کا جرم ہے، مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا، آج تو اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے الیاذ باللہ تعالی، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، مرد کے مرد کے ساتھ معاملات، اور الیاذ باللہ تعالی ایک زمانے میں اس کو عیب تو سمجھا جاتا تھا
اس دور کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیاذ باللہ ان کی رائٹس کی بات کی جا رہی، ان کی آزادی کی بات کی جا رہی، الیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ یہ آپ کو میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کر رہا، ہماری شریعت میں تو ایسا معاملہ ہے، لیکن یہ بات بائبل میں بھی لکھی ہوئی ہے، تالمود میں بھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی اس کی مذمت ملے گی، آپ کو نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی اس کی مذمت ملے گی۔ یعنی کہ یہ چیز نہ عیسائیت میں ٹھیک ہے نہ یہودیت میں ٹھیک ہے۔ جتنے بھی ڈیوائن ریلیجنس ہیں، جتنے بھی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، ان سب کے نزدیک مرد کا مرد کے ساتھ معاملات کرنا، عورت کا عورت کے ساتھ معاملات کرنا، یہ حرام 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 در حرام ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ عمل اور ان پر برسنے والا عذاب کہ آپ شدت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ عمل کتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ابھی سے اس معاملے کی کراہت کو پیدا کیجیے، کیونکہ ایک طرف تو میڈیا وار ہے جس میں میڈیا کے اندر ان کو ان کی سمپتھی گین کرنے کے لیے ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے، ان کو ایک ایشو کو، ایک معاملے کو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، اور لوگوں کے ذہن میں نرمی اور سافٹ کارنر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے لگیں اس طرح کی شادیوں کو اور اس طرح کے ریلیشنز کو۔ تو الیاذ باللہ تعالیٰ اپنے گھروں پر توجہ دیجیے اس سے پہلے کہ کہیں کسی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ آ کر کہے کہ نہیں جناب مجھے لڑکی سے شادی نہیں کرنی، میرا تو لنک جو ہے اس فلاں لڑکے سے اور میں لڑکا لڑکا آپس میں ریلیشن قائم کرنا چاہتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یقیناً اس طرح کے لاز بھی آپ جانتے ہیں کہ یہاں بن گئے ہیں، تو ہمیں خود کو تربیت کرنا پڑے گی اپنے بچوں کی، ہمیں خود کو بتانا پڑے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا حرام کام ہے اور کتنا ناپسندیدہ کام ہے، اور جس قوم نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ کس قسم کا عذاب بھیجا کہ ایک عذاب کے 3 حصے، ایک طرف چیخ ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ پلٹ کے پلٹ دیا ہے، اللہ اکبر، تیسری طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پتھروں کی بارش اللہ نے ان پر کی ہے۔ پھر آخری آیت میں اللہ کہتا ہے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، اور بے شک متوسمین کسے کہتے ہیں؟ متوسمین نکلا اسم سے، اسم کا معنی ہوتا ہے نشانی، علامت، اسم کا معنی نام بھی ہوتا ہے، ما اسم کا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اسم کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کا نام آپ کے لیے علامت ہے نا، میں حسن ہوں تو حسن پکارتے ہی آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ کس بندے کی بات ہو رہی، تو میری ذات کے لیے میرا نام علامت ہے۔ آپ رضوان ہیں، آپ عنایت اللہ ہیں، آپ طارق ہیں، آپ کا نا احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نام کیا ہے؟ ہماری ذات کے لیے علامت ہے، اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو کوئی چیز کی، کسی چیز کی علامت دیکھ کر نتیجے تک پہنچتے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی پہلے دلیل کو دیکھتے ہیں، کسی علامت کو دیکھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یار یہ نشانی کیوں ہے۔ تو جو اس طرح کسی نشانی اور علامت کو دیکھ کر غور و فکر کر کے رزلٹ نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں متوسم، غور و فکر کرنے والے، ان کو کہتے ہیں صاحب بصیرت لوگ، ان کو کہتے ہیں صاحب فراست لوگ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس پورے واقعے کے اندر جو متوسمین ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، اصحاب بصیرت لوگ ہیں، ذہین و عقل مند لوگ ہیں، اللہ فرما رہا ہے ان واقعے میں ان متوسمین کے لیے نشانی ہے۔ متوسمین کون ہوتے ہیں؟ اتقو، حضور نے فرمایا کہ اتقو فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی پھر اللہ رب العزت اس کو وہ بصیرت تامہ عطا کر دیتا ہے کہ اسے فیوچر نظر آنے لگ جاتا ہے، وہ سامنے والے کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص حضور حضرت عثمان کی بارگاہ میں آیا رضی اللہ عنہ، اور راستے میں جب آ رہا تھا تو کسی خاتون پر اس کی نظر پڑ گئی تھی، اور بڑے دل لبھانے والے انداز سے اس نے اس خاتون کو دیکھا، اور دیکھتا ہوا وہ حضرت عثمان کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب اس بندے کو غور سے دیکھا تو فرمایا تم میں سے کچھ لوگ میرے دربار میں اس حالت میں آتے ہیں، میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں زنا ہوتا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں کہ اب وہی اب بھی نازل ہوتی ہے، یعنی آپ نے یہ بات کیسے بتا دی؟ پھر آپ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، یہ اللہ کی فراست ہے جو اللہ بندے کو عطا فرماتا ہے، یہ وہ بصیرت ہے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ایسی نظر کامل دے دیتا ہے، ایسی بصیرت دے دیتا ہے، ایسی فراست عطا کر دیتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ انہی لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا متوسمین۔ تو اللہ فرما رہا اس واقعے میں نشانی ہے عقل مندوں کے لیے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، دو آیتیں ہیں، فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جس بستی کا واقعہ ہم تم سے بیان کر رہے ہیں یہ ایک آباد راستے پر واقع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی قوم کا جو ذکر کر رہا ہے، جس بستی کو اللہ نے الٹ پلٹ کر دیا، ایسا سخت عذاب بھیجا، یہ بستی گمنام نہیں ہے بلکہ یہ بستی ایک عام آباد راستے پر واقع، یہ بات کہی جا رہی ہے اہل مکہ کو۔ مکے کے لوگ جب یمن جاتے تھے یا شام جاتے تھے تو اس زمانے میں راستہ استعمال کرتے تھے، اس عام راستے کے اندر مدین کا علاقہ بھی آتا تھا، اصحاب ایکہ کا بھی، اصحاب حجر جنہیں کہتے ہیں ان کا بھی، کل آپ سنیں گے اس سورت کا آخری رکوع ہے، اصحاب حجر کون ہے، ان کا علاقہ بھی آتا تھا، اور وہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ بھی آتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے، اور آج بھی آپ وہ علاقہ آج بھی وہ علاقہ موجود ہے، یہ آپ بحیرہ مردار اردن کے سائٹ کے اوپر جب آپ شام کی طرف جاتے ہیں، مکے سے آپ آئیں گے اور شام کی طرف آئیں گے تو اس کے قریب وہ علاقہ آج بھی جو ہے موجود ہے، اور آج بھی وہاں پر جو ہے وہ سخت ویرانی پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آج بھی وہ آباد شاہراہ پر وہ علاقے موجود ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ تاکہ گزرنے والے وہاں سے عبرت پکڑے۔ اللہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جب گزرنے والا وہاں سے گزرے تو جو لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں وہ اس علاقوں کی ویرانیوں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے، عبرت پکڑے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی علاقے سے گزرتے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہوتا تو حضور وہاں سے جلدی گزرا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس واقعے میں مومنوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ قوم لوط کے عمل سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہماری اولادوں کو اس طرح کی برائیوں میں پڑنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مالک کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے حلال رشتے ہی بنانا نصیب فرمائے، حلال میں ہی برکت رکھے۔ مالک کریم رشتے کا معاملہ ہو یا کھانے پینے کا معاملہ ہو، کاروباری معاملہ ہو یا تعلقات نبھانے کا معاملہ ہو، اللہ حلال کی طرف ہی ہمیں رغبت عطا فرمائے، اور حرام سے نفرت اور کراہت ہمیں نصیب فرمائے، اسے بچنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔